اب آئیں دوسری طرف، یہ جو خرافات ہم نے شروع کر رکھی ہیں اس رات کے حوالے سے، اور بہت ساری ایسی روایتیں، ہر سال کو نئی روایت ہی ملتی ہے۔ آپ دیکھیں گے پمفلٹ ملیں گے آپ کو بازار میں، جی اس رات میں اتنے نوافل پڑھیں، ایک سلام کے ساتھ یہ ہو جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا۔ پھر کوئی اور پمفلٹ دیکھیں گے، آپ یہ کریں جو آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر کوئی اور پمفلٹ دیکھیں گے تو پتہ نہیں اس میں کچھ اور ہوگا، اور بغیر پمفلٹ کے دیکھیں گے تو جی اس رات میں کتلمبے ضروری ہیں، کو حلوہ ضروری ہے۔ پہلے سیویوں پر بات تھی، اب بات آگے بڑھ گئی، جدت آ گئی نا۔ تو بھائی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ کوئی اس رات کی عبادت کا حصہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ باقی یہ حلال چیز ہے، کھانے پینے کی ہے، میں ان کو حرام تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی اس کو عبادت سمجھ کے کرے اور اس رات کا حصہ سمجھ کے کہ بھائی خاص اجر و ثواب ہے اس رات حلوہ کھانا یا وہ کتلمبے کھانا یا اور وہ جو آپ کھاتے ہیں اس کے نام آپ کو آتے ہی ہیں، کچوریاں جو بھی کچھ ہے، تو بھائی اس کو اگر عبادت سمجھ کے کریں تو یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ وہ کھانے پینے کی شکل میں کریں تو بس ٹھیک ہے، کھاتے پیتے رہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، کھائیں، کون روکتا ہے، مگر اس کا عبادت سے اور ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اسی طرح اس رات صلاۃ و تسبیح کا بڑا اہتمام ہے، یہ ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے جی۔ ہاں نفلی عبادت میں حکم ہی یہ ہے کہ انسان تنہائی اختیار کرے۔ فرض عبادت کے اندر حکم یہ ہے انسان تنہائیوں سے نکل کر اجتماعیت میں آئے۔ فرض نماز ہے نا، حکم ہے کہ اکٹھے ہو کے پڑھو، گھر میں پڑھنا منع ہے، ایک آدمی بیمار بھی نہیں ہے، پریشان بھی نہیں ہے، کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے تو آئے مسجد میں۔ اس کے لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو لوگ بلا وجہ فرض نماز چھوڑتے ہیں میں کسی کو کہوں میری جگہ پہ امامت کرائے اور میں جا کر ان سب کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اب اسلام یہاں حکم دے رہا ہے فرض ادا کرنا ہے تو سارے اکٹھے ہو کے خدا کے گھر میں آؤ۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اکٹھے ہو کے عبادت کرو، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو یہ نماز ہمیں مساوات کا درس دیتی ہے، اگرچہ اب اس میں بھی تھوڑی سی چدراہٹ آ گئی ہے۔ جو سینئر نمازی ہوتے ہیں وہ ذرا امام کے پیچھے آ کے بیٹھیں گے، جی یہ فلانے چودھری صاحب ہے۔ بہت سی مساجد میں دیکھا وہ رومال لین و لین رکھے ہوئے ہیں، جہاں نماز بچھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے۔ میں نے کہا کمال ہے، ایڈوانس بکنگ یہاں پر بھی چلتی ہے۔ تو بھائی مسجد میں یہی چیز تو ختم کرنی ہے، یہ امتیاز تو ختم کرنا ہے۔ یہ خدا کا گھر ہے اور خدا کے دربار میں سب برابر ہیں۔ اللہ کے ہاں جو بڑائی کا بزرگی کا معیار ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ متقی ہے پرہیزگار ہے خدا کے ہاں اس کا مرتبہ اور مقام ہے۔ امیر غریب کالا گورا ہے جی، اونچ نیچ اللہ کے ہاں یہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف جو متقی پرہیزگار ہے دیندار ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو فرض کی بات آئی تو حکم ہو گیا اجتماعیت کا۔ حج فرض ہے، گھر میں گھس کے کرنا ہے، چلو ساری دنیا سے اٹھو اور میرے گھر میں آ جاؤ، حالانکہ اللہ کے گھر تو پوری دنیا میں موجود ہیں، لیکن فرمایا نہیں، میں اپنے عاشقوں کی تاریخ رقم کرنا چاہتا ہوں۔ حق تعالیٰ پوری دنیا سے اپنے عاشقوں کو بلاتے ہیں اپنے گھر کے اندر، آؤ محبت میں میرے گھر کا طواف بھی کرو۔ محبت میں جیسے محبوب کے دامن سے لپٹا جاتا ہے تو فرمایا غلاف کعبہ پکڑ کے اپنے مولا کو رو رو کر ایسے منا بھی لو۔ تو سب کو حکم دیا کہ آؤ یہاں پر۔ تو نفلی عبادات کے اندر تنہائی ہے اور جو فرض عبادات ہے اس میں ہمیں حکم ہے اجتماعیت میں آؤ۔ اچھا اب ہم نے نفلی عبادات میں شروع کر دیا جی، صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہوگی جی، چلو جی آ گئے جی سارے مسجد میں، جی بعد میں چائے کا بھی اہتمام ہے اور اس کے بعد اور تبرک شریف کا بھی اہتمام ہے، چل پڑا سلسلہ۔
اب جو پڑھ کے ہٹے ہیں کسی ایک سے پوچھ لو آپ نے کیا پڑھا اور کیسے پڑھی ہے، باجی مولوی صاحب پڑھا رہے تھے ہم پیچھے تھے کھڑے۔ تو صلاۃ و تسبیح کی باجماعت نماز ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اب اس سے اور زیادہ ترقی ہوئی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ بھی شروع ہو گئی ہیں، یہ خواتین کی صلاۃ و تسبیح کی جماعت ہے۔ ہاں جی بھائی میں عبادت سے نہیں روکتا، آپ یہ سمجھے کہ شاید مولانا صاحب عبادت سے روک رہے ہیں، نہیں، میں ان رسومات سے روک رہا ہوں جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ قیامت والے دن نامہ اعمال میں دیکھیں گے ہم نے تو بڑے عمل کیے، یہاں کچھ بھی نہیں، تو بتایا جائے گا تم جو کچھ کر رہے تھے وہ نہ اللہ کا حکم تھا نہ اس کے نبی کا طریقہ تھا، تمہاری اپنی من مرضیاں تھیں۔ فرمایا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب انہیں بتلا دیجئے، آؤ نہ میں تمہیں وہ لوگ نہ بتاؤں جو ازرو اعمال سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ حالانکہ نیک عمل کرنے والے وہ تو نفع میں ہوا کرتے ہیں، وہ کسی بھی نقصان میں نہیں ہوا کرتے، مگر تمہیں ایسے لوگ بھی بتائیں جو بظاہر نیک عمل کرتے ہیں مگر ہیں خسارے میں۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے سب اعمال کیے دنیا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، رسوم و رواج اور خرافات میں لگے رہے، اور وہ گمان کر رہے تھے کہ ہم نیک عمل کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ کوئی بھی نیک عمل نہیں کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آج یہ رسومات خرافات ہماری زندگی میں اس طرح آ گئی ہیں، ہم ان کو فرض جو احکامات ہیں ان سے بھی زیادہ ثواب کا درجہ سمجھتے ہیں، ان سے بھی زیادہ ان کو اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ اور قیامت کے دن نامہ اعمال دیکھیں گے، یار وہ ہم نے تو رات ساری عبادت کی، بڑی جناب وہ صلاۃ و تسبیح پڑھی، سب کچھ کیا، اور یہاں کچھ بھی نہیں۔ کیوں بھئی؟ اس کا ہمیں حکم نہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ رسومات خرافات، کیونکہ شیطان بڑا یار ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر میں مطلقاً کہوں کہ اس رات تم نے عبادت نہیں کرنی، یہ نہیں مانیں گے۔ اس نے کہا ہم کام ہی ایسا کرتے ہیں، ان کو لگاتے ہیں بدعات میں، ان کو لگاتے ہیں رسومات میں، اور یہ ان کو ثواب سمجھ کے کریں گے، نہ کبھی یہ چھوڑیں گے اور نہ کبھی کسی کی بات سنیں گے، اور اس کا حربہ جو ہے وہ بڑا کامیاب ہے، بڑے بڑے لوگوں کو اس نے پھنسا لیا اس میں، ہیں جی۔ اچھا ایک طبقہ اور بھی ہے، ذرا ان کی بھی سن لیں۔ مولوی صاحب یہ رات جاگنے کی ہے؟ میں نے کہا ہر رات جاگنے کی ہے، وہ خالی جاگنے سے کیا ملے گا؟ اگر خالی جاگنے سے کچھ ملتا تو سب کچھ چوکی داروں کو مل جاتا جو ہر رات جاگتے ہیں۔ میں ایک پولیس افسر کے پاس گیا، کو کام تھا، مجھے کہنے لگا مولوی صاحب راتوں کو یا تو اللہ کے ولی جاگتے ہیں، یا پولیس والے جاگتے ہیں، یا پھر چور جاگتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اب خالی جاگنے سے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو چوکیدار ساری رات چوکیدارہ کرتے ہیں، اگر خالی جاگنے سے کچھ ہوتا تو سب کچھ ان کو نہ ملتا ہے؟ تو وہ سمجھتے ہیں بھئی اس رات سونا نہیں، اگر سو گئے تو قسمت ہو گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو زبردستی جگا رکھا ہے، نوافل کے اندر زبردستی کا حکم ہی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو ایک رسی لٹک رہی ہے، حضرت زینب نے لٹکا رکھی تھی، پوچھا بھی یہ کیوں لٹک رہی ہے؟
بتایا کہ یہ انہوں نے لٹکائی ہے. کیوں بھئی کیوں لٹکائی ہے؟ یا رسول اللہ جب مجھے نیند آتی ہے تو اپنے آپ کو اس سے باندھ لیتی ہوں. فرمایا نہیں، کھولو اس کو، نفلی عبادات میں اپنے اوپر جبر کرنے کا حق ہی نہیں ہے. طبیعت میں نشاط ہے، تازگی ہے، عبادت کر لو، نیند آ گئی تو سو جاؤ بس، اللہ اللہ خیر صلی. تو اس لیے بھائی خالی جاگنے سے کچھ نہیں ملے گا. اب کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو دونوں نمازیں با جماعت. ویسے تو